کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے رحمت کے نظر سے دیکھے گا بھی نہیں. والدین کی نافرمانی کرنے والا, شراب کا دھنی, اور دے کر احسان جتلانے والا. میں آپ کو آف دا ریکارڈ بتاؤں, مولوی اپنی بیوی سے اتنے ڈرتے ہیں نا, اتنا تو کوئی نہیں ڈرتا. یہ مجھے آپ کو دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کے معاملات کس طرح کے چل رہے ہیں. مجھے لگتا ہے آپ کے اندر چھوٹا موٹا مولوی رہتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. رمضان لائف سٹائل میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. حسن بھائی, آج میرے ذہن میں بڑا مزے کا ٹاپک آیا اور اس پہ نا بات میری کل دوستوں کے ساتھ ہو رہی تھی, اور یہ بات ہو رہی تھی کہ یار جو ہے نا مذہب جو ہے وہ خوف کا نام ہے. مطلب اس کے اوپر نا تقریباً یہ جو جنرل لوگ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہر مذہب میں نا خوف کی باتیں ہوتی ہیں. یہ کرو گے یہ ہوگا, یہ کرو گے تو یہ ہوگا, یہ کرو. یہ کیا, اس کا کیا سین ہے؟ میں نے کہا اس پہ آج آپ سے ڈسکشن کریں. دیکھیں وہ حدیث ہے نا بڑی مشہور جی, کہ الایمان بین الخوف والرجا. جی جی, ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کے درمیان. یہ کیرٹ اور سٹک ہے نا جی, کہ آپ کو ایک طرف کہیں انسینٹیو ملتا ہے ایک کام کرنے کا, وہیں آپ کو کہیں تھوڑا ڈرایا جاتا ہے. جی جی, ٹھیک ہے. ہم کل جس سیشن پہ بات کر رہے تھے کہ فلا تقل لہما اف, کہ جو قرآن شریف میں کہ ان کے والدین کو اف نہ کہو, یہ کیا ہے؟ سٹک ہے نا, سٹک ہے. ٹھیک ہے نا, کہ بندے دا پتر بن کے رہنا ہے. ٹھیک ہے, وہیں انسینٹیوز بھی ہیں. زبردست بات, ٹھیک ہے, زبردست بات. تو یہ اٹ سوئنگز بوتھ ویز. اور یہ جو آپ نے حدیث بتائی نا, بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ جو ایمان جو ہے وہ امید اور خوف کے درمیان ہے. اس میں یہ ہے کہ جو بزرگ انٹرپریٹیشن کرتے ہیں نا کہ خوف کس چیز کا ہے؟ خوف ہے اپنے اعمال کا, کہ ہمارے اعمال شاید ہم نے صحیح نہ کیے ہوں. اور امید کس سے ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے, کہ شاید وہ ہمیں بخش دے. تو یہ امید, اس کے درمیان کا ہی نام جو ہے نا وہ ہے. اور آپ نے ایک اور بڑی پیاری بات بتائی کہ یہ جو چیزیں نا خوف کی, یہ بیسکلی ہماری سوسائٹی کی ہماری ایشوز ہیں. اگر ہم ان کو ایڈریس کریں گے تو ہمیں خود ہی فائدہ ہے. جیسے آپ نے بتایا کہ والدین کی نافرمانی کرے گا تو وہ جہنم میں جائے گا, اس کی مغفرت نہیں ہوگی, کچھ اور ہوگی. اس میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں والدین کی اطاعت کرنی چاہیے نا, اس میں کیا برائی کیا ہے؟ لیکن وہی بات ہے نا, کیرٹ اینڈ اسٹکس تو دنیا میں ایک اسٹیبلش اب تو ایک فنامنا ہے کہ بھائی ہم کیرٹ بھی آفر کرتے ہیں, اسٹک بھی آفر کرتے ہیں. اور دیکھیں یہ روزے میں بھی یہی ہے. آپ دیکھیں نا, روزے دار کو جہاں انسینٹیوز ملے ہیں کہ تمہارا ثواب زیادہ ہے, فلاں چیز زیادہ ہے, وہاں یہ بھی ہے کہ تم الٹی سیدھی حرکت ہوگا تو بھوکے پیسے رہو, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اور جیسے آپ نے شروع میں حدیث بتائی تھی ایک دفعہ کہ جس حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تشریف لائے, اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کا زمانہ پایا ہو اور اس نے اپنی مغفرت نہ کروائی, ایسا کوئی مغفرت نہ کرائی تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمین. تو مطلب یہ وہی بات ہے. تو دیکھیں نا, یہ بیسکلی کیا ہے, کیرٹ اینڈ اسٹک ہی ہے. اچھا, لیکن اس کو نا ذرا اوپن اپ کریں نا اس باتوں کو. ایک لوگوں میں خوف ہوتا ہے جی, لوگوں میں پتہ نہیں کیوں ہوتا ہے, یہ تو مجھے بھی سمجھ نہیں آتا. جی, خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, کہ وہ ہماری عبادتیں قبول ہو رہی ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, ایک وری ہونا, جیسے آپ نے کہا نا اعمال والے اینڈ سے ٹھیک ہے, لیکن اس کو ایک نیکسٹ لیول پر لے جانا. وہ ہمارے استاد بتا رہے تھے ایک دفعہ جامعہ اشرفیہ میں بقرعید کے بعد, آپ کو پتہ چھٹیاں ہوتی ہیں مدارس میں, تو کہنے لگے ایک صاحب جو ہے ایک شاپنگ بیگ لے کر آئے, اس میں بکرے کا کٹا ہوا سر تھا. کیوں؟ اچھا, وہ لے کر آ گئے کہ مفتی صاحب چیک کر کے بتایا یہ صحیح قربان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. بقرعید کے بعد کٹا ہوا سر لے آئے. یار کیا کرے, اس کا خوف ہے نا کہ یار پتہ نہیں کیا ہوگا. ابھی آپ کو میں ایک حدیث سناتا ہوں. یہ حدیث میں بھی ایسے بات کور ہوتی ہے کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے رحمت کے نظر سے دیکھے گا بھی نہیں. والدین کی نافرمانی کرنے والا, شراب کا دھنی, اور دے کر احسان جتلانے والا. اچھا, اب آپ یہ دیکھیں اس حدیث میں جو تینوں باتیں ہیں یہ ہماری سوسائٹی کی باتیں. شراب پینا, وی آل نو کہ ہاؤ ڈینجرس از دیٹ. اور والدین کی نافرمانی ہمیں سب کو پتہ ہے. اور دے کر احسان جتلانے والا, یار یہ تو آپ کو بہت ہی گھٹیا آدمی ہوتا ہے. گھٹیا نہیں, اور نہیں, لیکن آپ یہ چیک کریں یہ ہماری سوسائٹی میں اوور آل کتنا پریویل کرتا ہے. یار میں نے تیرے لیے یہ کیا تھا, یار میں نے تیرے لیے یہ کیا تھا, یار تو اس دن کالج میں تیری اٹینڈنس میں نے مارک کی تھی. یار میں اس کا جو بہت برا وہ ہے نا, وہ اللہ کے گھر میں ہوتا ہے, مسجد میں ہوتا ہے. میں دروازے لوائے سن,
ہاں میں نے کھڑکیاں اسپانسر کی ہیں, قالین. اچھا اوپر سے ہمارے بھی ایک عجیب کلچر ہے, مائک پہ اعلان ہوتا ہے شیخ صاحب نے 5,000 روپے مسجد کے چندے میں دیے, اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. بھائی شیخ صاحب نے اعلان کرانے کے لیے دیے ہیں, کوئی بات ہے, شو آف ہے, یہ شو آف ایک چیز. اچھا ایک تو فیکٹر یہ ہے, دوسرا فیکٹر ہے پتہ نہیں علماء سے ڈرتے ہیں لوگ. بالکل صحیح بات ہے. اچھا مجھے سمجھ نہیں آتا یار, ہم مدرسوں میں کیا کرتے ہیں, کندھے پہ AK-47 رکھی ہوتی ہے, جیب میں ہم نے کوئی سوئچ نائف رکھی ہوتی ہے, سوٹا مارتے ہیں, ہم کرتے کیا ہیں؟ آ کے دیکھ لیں بھائی, مدرسے جو ہوتے ہیں سب دیکھ لیں آ کے, جامعہ شریفیہ بڑے مدرسے. مجھے نہیں سمجھ میں آتا ہے. آپ کو یاد ہے ایک دفعہ ہم ترکی کا سفر تھا جس میں ایک گروپ گیا تھا پاکستان سے, انڈیا سے, تو وہ ہمارے ساتھ ساتھی تھے, وہ میڈیا کے آدمی تھے. تو وہ کہنے لگے, ہم لوگ پہلے اسلام آباد میں جمع ہوئے تھے, تو وہاں ہمارا ایک انیشلی ایک گروپ کا انٹریکشن تھا, اور پھر جاتے ہوئے ہوا. تو وہ جاتے جب شروع میں ہوا نا, تو سب تعارف کرا رہے تھے, آپ نے بھی اپنا کرایا, وہ میرا خیال ہے وہ صاحب میرا خیال ہے ایک اور میڈیا چینل کے تھے. تو پھر میری باری آئی تو میں نے جامعہ شریفیہ کا تعارف کرا دیا کہ جی میں ایک مولوی آدمی ہوں, اور جامعہ شریفیہ سے میرا ایک تعلق ہے, وہاں پڑھاتا ہوں, جو بھی ذمہ داری ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ خیر یہ بات ختم ہو گئی, 20-25 دن میں ان سے دوستی ہو گئی, بے تکلفی ہو گئی. واپس آ رہے تھے تو کہنے لگے کہ مفتی صاحب صحیح بتاؤں آپ کو کہ جو ہے نا, جب آپ نے مجھے بتایا نا کہ میں جامعہ شریفیہ تعلق کا اور میں مذہبی بیک گراؤنڈ ہے, کہنے لگے میں تو ڈر گیا. میں کہا یار یہ آدمی نا میری سارا جو ہے نا استنبول کے سلطان احمد مسجد میں گزروا دے گا. مجھے نہیں سمجھ میں آتا ہے لوگوں کو یہ فضول سا آئیڈیا آتا کہاں سے. اصل میں میرا خیال ہے تھوڑی سی بات بیچ کی بھی ہے, مطلب ایٹ ٹائمز یہ بھی لوگوں میں خوف پہ ہے اور وہ اس پہ وہ نہیں کرتا. دوسرا ایک پرسیپشن ڈیولپ ہو چکی ہے, کچھ وہاں سے بھی مطلب بعض اوقات اتنا اچھا اس طرح ریئیکشن نہیں ملتا کہ وہ تھوڑا سا ڈر جاتے ہیں. دیکھیں وہ بات آپ کی صحیح ہے کہ ہو سکتا ہے ایسے واقعات بھی ہو, لیکن میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جو اس کا کی کمپوننٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارا انٹریکشن نہیں ہے, انٹریکشن کمیونیکیشن نہیں ہے, کمیونیکیٹ نہیں کرتے. دیکھیں آپ مجھے بتائیے, اب یعنی میں نے بہت کم ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو ایکچولی علماء سے ملتے ہوں اور وہ کہیں بہت سخت مزاج لوگ ہوتے ہیں, بہت کم. میں آپ کو آف دا ریکارڈ بتاؤں, مولوی اپنی بیوی سے اتنے ڈرتے ہیں نا, اتنا تو کوئی نہیں ڈرتا. ہاں یہ مجھے آپ کو دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کے معاملات کس طرح کے چل رہے ہیں. مجھے لگتا ہے آپ کے اندر چھوٹا موٹا مولوی رہتا ہے. بہت چھوٹا ہے لیکن بہت ڈرپوک ہے. چلیں اچھی بات ہے میرا خیال. اچھا نہیں آپ سے فرما رہے ہیں ایک, سوری میں اس کو ایک پوائنٹ اور اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں یہ جو ایکسٹریم پولرائزیشن ہے نا ہماری سوسائٹی کی, بڑی ڈینجرس ہے. ہم نے ایک ایسا گیپ کریٹ کر لیا ہے بٹوین ریلیجیس پول اینڈ یعنی ہمارا جو سو کالڈ ماڈرن پول یا نارمل نہیں نارمل عوام کا مسئلہ نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں ایک ریلیجیس پول ہے اور ایک جو ہمارے یہاں آپ ماڈرن کہہ لیں, آزاد خیال کہہ لیں, وٹ ایور جو بھی ہے. میرے دونوں اینگلز میں میری آبزرویشن یہ ہے, نہ ریلیجیس لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بالکل آزاد سوچ نہیں رکھتے, نہ بہت ماڈرن لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل ریلیجیس سوچ نہیں رکھتے. میں آپ کو صحیح بتاؤں, یعنی ایک سیگمنٹ آف وہ ہوتا ہے نا کہ لوگ سمجھتے ہیں شاید اسلام آباد کے جو بڑے بڑے ولاز ہیں وہاں تو بس پتہ نہیں گناہوں کی کیا بارشیں ہو رہی ہیں, کیا ایسا کچھ نہیں ہوتا. اور بہت دفعہ آپ کو ایسے لوگ ملتے ہیں جو بہت جو ہے نا اپیرنٹلی ان کا ریلیجیس بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا لیکن وہ بہت اچھے دیندار لوگ ہوتے ہیں. اصل بات وہی ہے جو آپ نے کہی کہ نا کمیونیکیشن کا گیپ ہے. اب آپ ہماری مدارس کی لائف اسٹائل دیکھیں اور اس کو دیکھیں, آپس میں کہیں انٹریکٹ نہیں کرتے. انٹریکٹ کرتے ہیں کہاں پہ جا کے, جب آپ یونیورسٹیز میں جا کے انٹریکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. مطلب ایک یہاں سے شروع ہوا, ایک بالکل ایکسٹریم سے شروع ہوا. جب کمیونیکیشن نہیں ہوگی تو آپس میں ڈفرینسز بڑھیں گے. تو بہتر یہی ہوگا کہ ہمارا کمیونیکیشن کا اگر ہم چینل کو برج کریں, اور جس زیادہ کمیونیکیشن ہو اس زیادہ جو ہے نا ایمبیگوٹیز ہماری. پرٹیکولرلی میں اس نوٹ پر اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ ایک چیز کو دور سے سوچتے ہیں نا, وہ اتنا اچھا ساؤنڈ نہیں کر رہا ہو. جی ہم بدقسمتی ہماری, میں اگر مجھ سے پوچھے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک پروپیگنڈا ہے کہ جی یہ پتہ نہیں علماء کیا کر دیں گے اور کیا ہوتا ہے. دے آر ویری ہیومن, بہت زیادہ فرینڈلی ہوتے ہیں اور ہنستے بولتے رہتے ہیں, کوئی مشکل لوگ نہیں ہوتے, اچھے لوگ ہوتے ہیں. اچھی بات ہے. ٹھیک ہے ناظرین, انشاءاللہ اس طرح کی امپورٹنٹ ڈسکشنز اگلے پروگرامز میں بھی بار بار ہوتی رہیں گی. دیکھتے رہیے رمضان لائف اسٹائل.